رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ ایمانی رشتے دل سے دل کے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اللہ کی خاطر جڑتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ وہ ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ کسی پر یقین کرنا ہے تو حد سے زیادہ گزر جاؤ، یہ تو یا تو ایک اچھا انسان ملے گا یا پھر اچھا سبق۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ رشتے ساز سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنایا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ اپنے بچوں کے لیے مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل دیکھا جاتا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور کبھی تھوڑی سی مشقت کی خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ساتھ جائے گی۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مار دو گے تو وہ گریں گے نہیں، بلکہ وہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے ضرور گزارتا ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہترین ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہرے سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی ہی دل برا کرنا پڑتا ہے۔ ادب انسان کو ہلاک کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا مگر ادب نہیں تھا۔ دو چار کتابیں پڑھ لکھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کرنے کی کوشش ضرور کیجیے، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ غصے کے وقت تھوڑا سا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے اس انسان کا خیال نہیں نکال رہا تو جان لو یہ بات اللہ اس خیال کے ذریعے تم سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔
عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتائج نکلیں گے۔ یا وہ اپنے ذمے لے لے گا، یا تو مدد کر دے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ جب کوئی مرد آپ کو حد سے زیادہ یاد کرنے لگتا ہے تو وہ بے چین سا رہنے لگے گا۔